بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی لے کے آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ وہ ایک پرشور اور مضطرب رات تھی۔ بار بار گرجنے والے بادل اور چمکتی ہوئی بجلی دل پر عجیب سی ہیبت طاری کر رہی تھی۔ موسلا دھار بارش کا بہتا پانی کانوں میں شور کر رہا تھا۔ دروازہ ہوا کے تھپیڑوں سے مسلسل ہل رہا تھا اور کھڑکیاں بج رہی تھیں۔ وہ حواس باختہ روشنی آپا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شہریار تو بہت تاخیر سے گھر آتے تھے اور اس ہولناک رات میں صرف 2 ہی نفوس تھے، اور وہ اور روشنی آپا۔ وہ اپنے تمام حوصلے جمع کر کے کمرے سے باہر نکلی، تبھی اچانک تمام علاقہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ طوفانی بارش کے سبب برقی نظام معطل ہو چکا تھا۔ اسے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ اندازے سے سیدھے راستے کی جانب آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر روشنی آپا کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے ان کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ روشنی آپا کرخت آواز میں اس رات کی ہولناکی سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ ندا فقط سوچ کر رہ گئی تھی، آپا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ قدرے توقف کے بعد انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ دروازے کا پٹ دھکیلتی اندر داخل ہو گئی۔ ان کے کمرے میں موم بتی کی روشنی 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی آپا صوفے پر بیٹھے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ روشنی آپا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ اکیلے کمرے میں گرجتے بادلوں کی پرشور آواز دل دہلا رہی تھی، مگر اب روشنی آپا کی چپتی نگاہیں اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا سجا سنورا روپ دیکھ کر روشنی آپا کے چہرے پر ناگواری کا واضح تاثر ابھرا تھا۔ ندا کے اندازے کے مطابق تو روشنی آپا سو ہی چکی ہوں گی، تب ہی وہ اپنے دل کی خوشی سے شہریار کے لیے پورے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ وہ بخوبی واقف تھی کہ روشنی آپا کا رویہ اس کے ساتھ مزید ناگواری لیے ہوتا ہے جب وہ خوب دل سے شہریار کے لیے تیار ہوتی۔ بس اوقات وہ اسے لفظوں کی ایسی مار دیتی تھی کہ وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ ان کے سامنے اس نے تیار ہونا ہی ترک کر دیا تھا، مگر اس کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی تو ہوئے تھے۔ یہ آرزو دل میں سر ابھارتی تھی کہ وہ بھی سرے شام اپنے محبوب شوہر کے لیے سجے سنورے اور اس کا شوہر اس کے اس سجے سنورے روپ کو سراہے، مگر روشنی آپا کا خوف روز اول سے ہی اس پر غالب آ چکا تھا۔ سدرا اور سارا دونوں ہی شادی شدہ تھی اور اپنے گھروں میں آباد تھی۔ محض روشنی آپا تھی جن کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ شاید اس میں بھی کوئی اسرار پنہا تھا، مگر شہریار کے پوچھنے پر بھی اس کو جواب نہیں مل سکا تھا۔ جب اس کی کرید اسرار کا رنگ اختیار کر گئی تو شہریار نے اسے صاف منع کر دیا کہ آج کے بعد کبھی بھی روشنی آپا کی شادی کی بابت یا باز پرس نہیں کرے گی۔ اس لیے ندا نے بھی مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں نفوس تھے، مگر کمرے میں ہنوز گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ روشنی کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ ماتھے پر ان گنت شکنوں کا جال تھا۔ رات کے اس پہر اتنی تیاری کس کے لیے؟ کیا اس بھیگی رات میں بھی تمہارا کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے؟ انہوں نے بیزار لہجے میں پوچھا تو وہ اپنے
خیالات کی دنیا سے لوٹ آئی۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب یا عذر پیش کرتی، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بارش کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا، اس لیے اس گھمبیر خاموشی میں یہ شور زیادہ محسوس ہوا تھا۔ تب ہی بجلی بھی اچانک آ گئی۔ جاؤ دروازہ کھولو، شہریار کی دستک لگتی ہے۔ روشنی آپا کے کہنے پر وہ سرعت سے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولنے پر شہریار بارش کی وجہ سے بھیگا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس کے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے۔ اندر آ جائیں، اس نے شہریار کے لیے راستہ بنایا۔ شہریار اس کے پیچھے پیچھے ہی اپنے کمرے تک آیا۔ کپڑے تبدیل کر لیں، ندا نے الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ شہریار نے محبت پاش نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو نک سک سے تیار اس کے نہال خانوں میں ہلچل مچا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے شرما گئی۔ شہریار کی نگاہوں کے حصار میں رہنا کس قدر خوش کن احساس تھا۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیں، آپ کے انتظار میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ ندا نے دانستہ طور پر اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کرائی۔ گھر میں قرآن خوانی کے بعد عابدہ بیگم درس دے رہی تھی۔ ہر مہینے روشنی آپا گھر میں میلاد شریف اور درس قرآن کی محفل کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ عابدہ آپا محلے کی ایک نہایت نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ان کے الفاظ سیدھا دل پر اثر انداز ہوتے تھے۔ تمام خواتین ہمہ تنگوش تھیں اور پوری توجہ سے ان کی باتوں کو سن رہی تھیں۔ درس کے بعد عورتوں کی بھیڑ چھٹنے لگی، فقط وہ اور روشنی آپا ہی رہ گئے تھے۔ آپا کھانا تناول کر کے جائیے گا۔ روشنی آپا کے لہجے میں عقیدت مندی تھی۔ بیٹا اتنی ازردہ کیوں دکھائی دیتی ہو؟ عابدہ بیگم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ جاؤ ندا، آپا کے لیے چائے لے آؤ۔ روشنی آپا نے کنکھیوں سے پاس بیٹھی ندا پر نگاہ ڈالی۔ ان کا مقصد ندا کو یہاں سے اٹھانا تھا۔ ندا جلدی سے اٹھ گئی۔ اتنے عرصے میں ندا ان کے اشاروں اور باتوں کے مفہوم سمجھنے لگی تھی۔ آپا بس کسی بھی کروٹ دل کو چین نہیں ملتا، جیسے میں اس بھری دنیا میں ہی واحد بد نصیب ہوں جو نامراد ٹھہری ہوں۔ باقی سب کو تو جولیاں بھر بھر کر نوازا گیا ہے۔ روشنی کے لب و لہجے میں دکھ گھلے ہوئے تھے۔ توبہ توبہ کرو روشنی بیٹا۔ عابدہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اچانک ان کے دل میں روشنی کے لیے ہمدردی آ گئی۔ کسی شے کی طلب بعض اوقات انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ جب ہم اپنی آتی جاتی سانسوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر کسی ایک شے کے نہ ملنے پر تا عمر شکوہ کے نہ رہنا کیسا؟ عابدہ کی باتوں نے کوئی اثر کیا یا نہیں، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ندا کچن میں کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایسی کون سی دعا ہے وہ جو روشنی آپا کی رد ہو گئی۔ شام ڈھلتے ہوئے رات میں مدغم ہو رہی تھی۔ چند پرند دن بھر کی طویل اڑان کے بعد اپنے اپنے آشیانوں میں واپس لوٹ رہے تھے، مگر فکر معاش لیے چہرے پر دن بھر کی تھکان کے بعد گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ روشنی نے کھڑکیوں کے پار اس منظر کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ بے پایا یادوں نے دل کے دریچوں پر دستک دی۔ آنکھوں میں ماضی بعد کا کچھ دلکش منظر دھندلایا تھا اور پھر بھرپور نقش بن کر تمام ہستی پر چھا گیا۔ روشنی قبول صورت، روشن آنکھوں والی گندمی رنگت کی لڑکی تھی، جس کے چہرے پر مدھر مسکان بکھری رہتی تھی۔ وہ نیشنل کالج آف آرٹس سے فارغ التحصیل تھی، مگر فنون لطیفہ کا شوق اسے کشاں کشاں کالج کے در و بام کی طرف لے جاتا تھا۔ تب ہی ایک روز اس کی ملاقات احتشام سے ہوئی۔ احتشام نے ایک دو ملاقاتوں کے بعد ہی
इजहार मोहब्बत कर डाला। रोशनी को लगा था कि वो हवाओं में उड़ रही हो। अपनी ज़ात बेहद कीमती और मोतबर लगने लगी। इसी सादा सी रोशनी में क्या पाया था जो इसे अपना गर्विदा बना लिया था। ख्वाबों ख्यालों में बस आपका ही चेहरा गर्दिश करता रहता है। ये गुलाब चेहरा हासिल ज़ीस्त बनकर हर बाब रकम हो चुका है। हर वर्ग पर सतर पर आपका ही नाम दर्ज है। एहतशाम मोहब्बत से मखमूर लहजे में कहता तो वो मान से मुस्कुरा देती। एहतशाम ने अपने जज्बों की सदाकत अयां करने के लिए अपने वालिदैन को भेजा था। रिश्ते की गर्ज से सोच पुजार के बाद सन्नत कबूलियत का दर्जा पा गया। छोटी सिद्रा का रिश्ता भी तय था। ख़ानदान में यूं दोनों की साथ शादी करने का फैसला किया गया। शादी से ठीक एक माह पहले एहतशाम ने शादी की तारीख आगे बढ़ाने का कह दिया, जिसकी बज़ाहिर तो कोई वजह समझ में नहीं आई। रिफ़त बेगम ने बहुत कुरेदा अपने बेटे से, मगर इसकी एक ही ज़िद थी कि फ़िलहाल मैं शादी के लिए ज़हनी तौर पर आमादा नहीं हूँ। मगर रोशनी के घर के चक्कर एहतशाम लगातार लगा रहा था। एक शाम रोशनी ने अपनी अना को बलाए ताक रखकर एहतशाम से दू बदू बात करने की ठान ली। एहतशाम सारा के पास बैठा किसी बात पर इसे कायल करने की कोशिश कर रहा था और सारा बहस कर रही थी। रोशनी महवे इंतज़ार थी कि सारा वहाँ से जाए तो वो दो टोक बात करे। सारा 2 कप चाय बना लाओ। रोशनी का मकसद ये था कि वो वहाँ से चली जाए। रोशनी आपा, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। सारा यूं भी बहनों में छोटी थी और कुछ नखरीली तबीयत की मालिक थी। फिर मुझे ले चले ना इस हफ्ते। वो रोशनी को नज़रअंदाज किए एहतशाम से महवे गुफ्तगू थी। एहतशाम की निगाहों में मोहब्बत के लो देते जुगनू जगमगा रहे थे। क्षण से रोशनी के अंदर कुछ टूटा। ये चेहरा, ये रंग अनोखे तो न थे। वो इन रंगों से नाआशना थी, हरगिज़ नहीं। नहीं, ये रंग तो वो पहचानती थी जो एहतशाम के चेहरे पर रोशनी को देखकर रक्सा हुआ करते थे। मगर आज मामला बरक्स था। सारा तमानियत से एक अदाए बेनियाजी से शहजादी की मानिंद बैठी हुई थी, जबकि रोशनी पस मंज़र का कोई हिस्सा मालूम हो रही थी। सारा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे एहतशाम से कुछ बात करनी है। अचानक रोशनी के लहजा में सख्ती दर आई थी। एहतशाम और सारा ने एक दूसरे को मायनी खेज नज़रों से देखा। फिर एहतशाम ने सर खम करने और इशारे पर सारा वहाँ से उठकर अंदर चली गई थी। ये सारा मंजर भी रोशनी की निगाहों से पोशीदा नहीं रहा था। एहतशाम, क्या मैं शादी से इनकार की वजह जान सकती हूँ? रोशनी के लहजे में तंज था। रोशनी, मैं इस टॉपिक पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता। अम्मी पहले ही पूछ पूछ कर सर दर्द कर चुकी हैं। एहतशाम के लहजे में बेजारी ही बेजारी थी। आपकी बेजारी की वजह पूछ सकती हूँ? रोशनी की आंखें लहू रंग हो रही थी। वो ज़ब्त की इंतहाओं पर थी। इसकी ज़ात की किरचियाँ बिखर कर रेजा रेजा हो चुकी थी। देखो रोशनी, बुरा ना मानना, मैं फितरतन हुस्न परस्त वाक़या हुआ हूँ। ना मालूम क्यों मुझे पहले पहल तुम अच्छी लगी, जबकि तुम वाजबी शक्ल सूरत की एक आम सी लड़की हो। शायद तुम्हारी रोशन आंखें मुझे अच्छी लगती थी, मगर जब से सारा को देखा है, मुझे अपनी इस जल्दबाजी पर किए गए फैसले पर अब पछतावा महसूस होता है। एहतशाम की बात पर इसे लगा जैसे वो गहरी खाई में गिर चुकी है। इसका रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो चुका था। नज़ा की कैफियत और क्या होगी। इसे लग रहा था कि जैसे इस वक्त इसकी जान सल्ब हो रही हो। आंसू कतरा कतरा गिरकर इसके दिल की ज़मीन को भिगो रहे थे। फिर भी
وہ بالکل خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گئی۔ اس نے نہ کوئی واویلا کیا، نہ ہی حرف شکایت زبان پر لائی۔ گھر والے اس کی جامد چپ کو اس کی شادی کا ملتوی ہونا سمجھ کر مطمئن تھے، نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کرب سے دوچار ہے۔ وہ برابر سارا کے لیے آتا رہتا۔ پھر سدرا کی شادی ہو گئی۔ ایک حبس زدہ شام جب تہمینہ بیگم نماز کی ادائیگی کے بعد صحن میں آئیں تو احتشام اور سارا کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔ احتشام جس انداز میں سارا کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، وہ منظر اپنے آپ میں بالکل واضح تھا۔ احتشام کس قدر گر چکا ہے، مگر سارا، وہ تو پرائی نہ تھی، وہ زلزلوں کی زد میں تھی۔ بھونچال گھر میں ہی نہیں، ان کی زندگی میں بھی تہوبالا کر گیا تھا۔ انہوں نے جا کر سارا کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ نا مراد، اس دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا۔ وہ دکھ سے بولی، کیوں امی، اس میں کیا برائی ہے؟ آپا پسند کی شادی کریں تو جرم نہیں، میں کروں تو جرم، واہ! وہ دو بدو ماں سے بولی۔ شہریار کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ جب روشنی نے یہ شور سنا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ امی، میں چاہتی ہوں کہ سارا کی احتشام سے شادی کر دی جائے۔ یوں بھی آپ نے اجازت نہ دی تو یہ لوگ خود کورٹ میرج کر لیں گے، دوسری صورت میں بدنامی گھر کی دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ یہ میں نے سن لیا تھا اس کے منہ سے۔ روشنی کے چہرے پر کوئی ملال نہ تھا، سپاٹ چہرہ تھا، سرد سا انداز تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ تہمینہ بیگم نے دیکھا ایک بیٹی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جبکہ دوسری شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اسی بھیانک رات کی صبح بھی اتنی ہی دل سوز تھی۔ صبح تہمینہ بیگم کا جنازہ اٹھا تھا، ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ امی کے 40ویں کے بعد سارا نے احتشام سے شادی کر لی۔ وہ اتنی منہ زور ہو چکی تھی کہ ماں کی موت بھی اس کی محبت میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ یوں یہ باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ روشنی آپا نے تا عمر شادی نہ کی، یہاں تک کہ بالوں میں چاندی اتر آئی۔ وہ لب جو بات بے بات مسکراتے تھے، وہاں ملال نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ شہریار نے شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ ندا کی چہچہاتی آواز روشنی کو اپنی تہذیب لگا کرتی تھی۔ ایک جانب وہ اپنی دانست میں عزیز کا دکھ بھرا باب ختم کر چکی تھی، مگر ندا کا سجنا سورنا اور شہریار کا سراہنا، وہ یہ سب دیکھتی تو حبس ان کے اندر بڑھنے لگتا۔ ندا نے دیکھا شام ڈھل رہی ہے، مگر روشنی آپا آج اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، روشنی آپا بیڈ پر لیٹی تھی، ان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار کی شدت کے باعث نیم غشی کی کیفیت سے دوچار تھی۔ ندا نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی اور شہریار کو فون کر دیا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی گھر لوٹا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق کوئی گہرا صدمہ اندر ہی اندر ستا رہا تھا، نروس بریک ڈاؤن یا ہارٹ اٹیک کا بھی خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ندا نے ان کی بہت خدمت کی۔ شہریار نے آج اسے ساری بات بتا دی۔ اتنے سال بعد بھی سارا کی گود ہنوز خالی تھی۔ شاید وہ کوئی بد دعا تھی جو دونوں کا حصار کیے ہوئے تھی۔ ندا نے اپنی خدمت سے سارا کا دل جیت لیا۔ رفتہ رفتہ وہ مکمل صحت مند ہو گئیں۔ ان کی ندا سے گہری دوستی ہو گئی، اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ ایک شام ندا نے کہا، روشنی آپا، میں سب جانتی ہوں آپ کے اضطراب کی وجہ کس خواہش کی ناکامی تھی، بلکہ قوت فیصلہ کی کمی تھی۔ آپ معاف کیوں نہیں کر دیتی تاکہ دل کو سکون ہو جائے؟ میں تو سب معاف کر چکی ہوں، انہوں نے سکون سے کہا۔ باہر سارا آپی آئی ہیں۔ اب کہ وہ جھجک کر بولی، جانتی ہوں، چلو مل لیتے ہیں اس سے بھی۔
ان کی آواز میں شکست پنہاں تھی۔ باہر سارا اداس ملول بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اکیلی ہی آئی ہو؟ ان کا کہنا تھا کہ سارا سے شرمندہ سی آگے بڑھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے معاف کر دیں آپا، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ اس کی سزا بھی مجھے مل رہی ہے۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے اتنے سال سے یہ سچ احتشام سے چھپایا تھا کہ میں بانجھ ہوں، مگر کل نہ جانے اس کی نگاہ ان رپورٹس پر پڑ گئی اور غصے میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ سسک رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، آپ کو معلوم تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی، کیونکہ تمہیں طلاق دینے کے بعد احتشام کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں طلاق دے دی۔ مزید یہ کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں تھا، بلکہ مجھے کھو دینے کے بعد اس کو ادراک ہوا حقیقت سچی محبت تو وہ مجھ سے تھی، مگر وہ تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا تھا۔ اب مجھے واپس اپنانا چاہتا ہے۔ اتنا کہہ کر روشنی آپا چپ ہو گئیں۔ تو آپ نے کیا کہا آپا؟ سارا نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا سارا؟ روشنی آپا کا لہجہ تیز تھا۔ سارا، تم آج تک نہیں جان سکی کہ میں تم جیسی کٹھور نہیں ہوں، نہ ہی بے مروت ہوں۔ میں نے دل سے معاف کر دیا تھا۔ دیکھ لی تم نے احتشام کی سچی محبت، مگر میں نے ضرور دیکھ لی ہے سارا، اللہ پاک کی سچی محبت اور اس کا انصاف بھی۔ یقین کرو، میرے دل میں احتشام کی حیثیت کسی اجنبی سے زیادہ نہیں ہے۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، یوں بھی یہ گھر تمہارا بھی ہے سارا۔ روشنی آپا یہ کہہ کر اندر چلی گئی، مگر سارا کا سر شرم سے جھک گیا۔ اب اس کو تا عمر اسی اضطراب میں جینا تھا، مسلسل بے چینی اور تڑپ کے ساتھ۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔